تو کہانی کی شروعات ایک آدمی سے ہوتی ہے جس نے بہت سے لوگوں کا مرڈر کر دیا ہوتا ہے۔ یہ آدمی کہانی کا مین کریکٹر ہے، تبھی وہاں پیچھے سے ایک اسیسین اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ مین کریکٹر اس کو بھی مار کر نیچے کود جاتا ہے، جہاں پر بہت سے مارشل آرٹ ماسٹر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک ماسٹر مین کریکٹر کو روکنے کے لیے آتا ہے، لیکن مین کریکٹر اس کی گردن مروڑ کر اس کو بھی مار دیتا ہے۔ تبھی اولڈ مونک کہتا ہے، میں نے سچ میں امید کی تھی کہ تم کم سے کم ان کے ساتھ نہیں جڑو گے، لیکن اب اس کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ مین کریکٹر کہتا ہے، ہم اچھے دوست بن سکتے تھے، لیکن ابھی کے لیے ہم دشمن ہیں، اور ایک ماسٹر پر اٹیک کر دیتا ہے، لیکن اولڈ مونک آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اپنی باڈی سیکریفائس کر دیتا ہے، جس سے اولڈ مونک اور مین کریکٹر دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پھر مین کریکٹر کی آنکھ کھلتی ہے، جس کا اب ریبون ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک گرینڈ ماں ہوتی ہے، وہ بولتی ہے کہ ایک ہیلدی بچہ جنم لیا ہے، لیکن یہ رو کیوں نہیں رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بجاتی ہے، جس سے مین کریکٹر رونے لگتا ہے۔ پھر کہانی 3 سال بعد کا دکھایا جاتا ہے، جہاں مین کریکٹر اب بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ سورڈ چلانے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، لیکن گر جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے، اس کا نام کیونگ ہو ہے۔ وہ مین کریکٹر کو اٹھا کر نہانے کے لیے لے کے چلا جاتا ہے۔ مین کریکٹر من میں بولتا ہے، یہ باڈی مارشل آرٹ کرنے کے لیے کافی ہارڈ ہے، یہ سب اس اولڈ مونک کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن یہاں مدر، فادر اور گرینڈ مدر سے کافی پیار ملتا ہے، میں کافی لکی ہوں، یہ سب مجھے پاسٹ لائف میں نہیں ملا تھا۔ تبھی کیانگ ہو آ جاتا ہے اور مین کریکٹر کو لے کر مدر کے پاس چلا جاتا ہے۔ مدر بولتی ہے، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، تمہیں اب سے اس کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ پھر سین مین کریکٹر اور فادر کا دکھایا جاتا ہے، جو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ فادر کہتے ہیں، یہ تمہارے ٹیچر ہیں، یہ تمہیں سکھائیں گے کہ آگے کیسے لکھنا ہے۔ مین کریکٹر کہتا ہے، کیا آپ نے رائٹنگ اسٹوڈنٹ کہا، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا انٹرسٹ مارشل آرٹس میں ہے۔ فادر کہتے ہیں، جب تم دونوں کو الگ الگ رکھو گے تو گریٹ مین کیسے بنو گے۔ پھر فادر ٹیچر سے بات کر چلے جاتے ہیں۔ پھر سین کچھ دن پہلے کا دکھایا جاتا ہے، جہاں فادر مین کریکٹر جس کا نام جنگ ہو ہے، اس کو ایک بک دیتے ہیں جس میں تھاؤزنڈز آف کریکٹر الفابیٹ لکھا ہوتا ہے۔ جنگ ہو وہ بک لے لیتا ہے اور اس کو پڑھنے لگتا ہے۔ اس نے یہ سب اپنے پاسٹ لائف میں کیا تھا، اس لیے اس کو کافی آسانی ہوتی ہے، لیکن اس سے ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ فادر کے پاس جا کر بولتا ہے، میں نے اسے یاد کر لیا۔ فادر یہ سب دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں، وہ اسے جینیس کہنے لگتے ہیں۔ یہ سب جنگ ہو بتا رہا ہوتا ہے۔ پھر سین پریزنٹ میں آتا ہے، جنگ ہو کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب کچھ کیا نہیں جا سکتا، جب میں پہلے سے ہی اس حالات میں ہوں۔ ٹیچر کہتا ہے، کیا جو تم بک پڑھ رہے ہو وہ بہت زیادہ آسان ہے۔ جنگ ہو کہتا ہے، نہیں، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا، اور سوچنے لگتا ہے کہ فادر مجھ سے یہ سب اس لیے کروا رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں جینیس ہوں، لیکن میں انہیں دکھا دوں گا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ ٹیچر کہتا ہے، لگتا ہے تمہارے فادر نے تم سے کچھ زیادہ ہی امید لگا دی تھی، لیکن ٹھیک ہے، میں تمہارا ٹیچر ہوں، میں تمہاری ہارڈ سچویشن میں اسٹیپ بائی اسٹیپ مدد کروں گا۔ جنگ ہو کہتا ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ میں گیو اپ کر دوں۔ ٹیچر کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو میرا نک نیم کیا ہے؟ دی وائٹ ڈاگ۔ ایک ایسا نسل ہے جو بہت ضدی ہوتا ہے، اور جب ایک بار کاٹ لیتا ہے تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ینگ ماسٹر، میں تم کو وارننگ دے رہا ہوں، میرے سامنے گیو اپ کی بات مت کرنا۔ پھر جنگ ہو پڑھنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، اور سمے دوپہر سے شام کا ہو جاتا ہے۔ جنگ ہو کا حالت اب خستہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ٹیچر جاتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تم سے کل ملوں گا۔ جنگ ہو بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، تبھی کیونگ ہو آ کر اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ جنگ ہو بھاگتے ہوئے فادر کے پاس جا کر کہتا ہے، ہر دن 3 گھنٹے پڑھنا، یہ بہت زیادہ نہیں ہو جا رہا؟ فادر کہتے ہیں، جو تم بتا رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی مدر اور سسٹر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ اور پھر فادر اور جنگ ہو دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جنگ ہو کھانا کھا کر کافی خوش ہوتا ہے، تبھی اس کی بہن اسے کھانا کھلاتی ہے، جس سے جنگ ہو کافی خوش ہو جاتا ہے۔ پھر جنگ ہو سونے چلا جاتا ہے اور من میں سوچتا ہے، اولڈ مین، کیا تم بدلہ نہیں لینا چاہ رہے تھے؟ لیکن میں اپنا بیسٹ دوں گا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ پاسٹ لائف میں کیسے انٹر کروں۔
مجھے لگتا ہے کہ تم جیت گئے اولڈ مین۔ اور اسی کے ساتھ صبح ہو جاتی ہے۔ جنگ ہو صبح اٹھ کر کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے۔ کلٹیویشن پورا ہونے پر جنگ ہو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہارمونی کے 4تھ لیول میں ہے اور اپنی پاسٹ لائف میں 5ویں لیول میں تھا۔ تبھی وہاں پر کیانگ ہو آ جاتا ہے اور ٹیچر کے پاس لے جاتا ہے۔ ٹیچر کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم دن میں بہت زیادہ آرام کر رہے ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے میں بنا ہوم ورک دیے بنا چلا جاؤں گا؟ تم آگے کے 5 چیپٹر کو اچھے سے یاد کر لینا، میں اسے دیکھوں گا۔ اور یہ کہہ کر ٹیچر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سین کیونگ ہو کا دکھایا جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے ینگ ماسٹر آپ نے پرومس کیا تھا کہ آپ پورا دن پڑھائی کریں گے۔ جنگ ہو کہتا ہے پرومس توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں پیچھے سے جنگ ہو کی بہن آ جاتی ہے جس کا نام سیو ین ہے۔ وہ دونوں مل کر باہر گھومنے نکل جاتے ہیں جہاں کیونگ ہو مین کریکٹر پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد دونوں وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر سین جنگ ہو کا دکھایا جاتا ہے۔ وہ زمین پر گرا ہوتا ہے اور کیونگ ہو کو بھاگتے ہوئے فادر کے پاس جا کر کہتا ہے ینگ ماسٹر اور ینگ دونوں ہی گم ہو گئے ہیں۔ پھر سین کچھ لوگوں کا دکھایا جاتا ہے جو مین کریکٹر کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سچ میں کڈنیپنگ ہے تو اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ لارڈ نے اس شہر کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اس میں سے ایک آدمی مین کریکٹر کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے اور پھر سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور وہیں پر کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک آدمی کا نام ہیونگ ہوتا ہے اور دوسرا آدمی بولتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ بات حد سے زیادہ ہو گئی ہے؟ ہیونگ کہتا ہے تو کیا اب تم کیا کر لو گے؟ بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو دوسرا آدمی کہتا ہے جب تک موقع ہے کیوں نہ اسے چپ چاپ چھوڑ دیں۔ ہیونگ کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اب تم انہیں چھوڑنا چاہتے ہو؟ دوسرا آدمی کہتا ہے ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اگر ہم پکڑے گئے تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سیزو کا لارڈ کون ہے؟ ہیونگ کہتا ہے جب ہم اتنی دور تک آ چکے ہیں تو اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ویسے بھی انہیں واپس بھیج دینے سے ہماری گردن بچے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو باقی کے لوگوں کے پاس جا اور انہیں بتا دے کہ ہم پلان کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور لارڈ سے بہت سارا سونا مانگیں گے جس سے ہم اس نرک سے باہر بھاگ سکیں۔ پھر ہیونگ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تبھی اس پر اٹیک ہو جاتا ہے۔ دکان کا مالک بولتا ہے کہ بنا پیسے کے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اسی کے ساتھ یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے۔